तमाम मीडिया के ख़वातीन हज़रात का शुक्रिया कि वो शॉर्ट नोटिस पे आज तशरीफ़ लाए। आज छुट्टी का भी दिन है, लेकिन जो इस वक्त मईशत की फ्री फॉल है उसमें अनफॉर्चुनेटली कोई छुट्टी हमें नज़र नहीं आ रही। मैं कुछ आपके सामने आज हकाइक रखना चाहता हूँ जिससे अंदाज़ा होना चाहिए तमाम अरबाब इख्तियार को भी, अवाम को भी, कि कितनी गैर संजीदगी के साथ हमारे मईशत के मामलात को इस नहज पे भी देखा जा रहा है। जिस नहज पे आज मुल्क खड़ा है हमारा, जहां पे मईशत का वो आलम आ चुका है जो पहले पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया, जंग के अदवार में भी नहीं देखा गया, कोविड के यानी कि वबा के अदवार में भी नहीं देखा गया। लेकिन वो मौजूदा जो पीडीएम हुकूमत है उसकी नाअहली हमें इस नहज पे ले आई है। सबसे पहले तो ये कि आपको याद होगा कि कल एक हुकूमत पाकिस्तान ने एक बयानिया चलाया और एक प्रेस रिलीज हुई वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से कि आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कॉल किया वज़ीर आज़म को। उस पर आईएमएफ की तरदीद आ गई है। उन्होंने कहा है कि ये गलत बात है, हमें बार बार रिक्वेस्ट की जा रही थी वज़ीर आज़म की तरफ से पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर बात करें, और एजेंडा था एक कॉन्फ्रेंस हो रही है कोई रेजिलिएंट पाकिस्तान, उस कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से गुफ्तो शनीद थी। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये हुकूमत इतनी ऑप्टिक्स पे और गिमिक्स पे फोकस्ड है कि एक टेलीफोन कॉल जैसी छोटी सी चीज़, उस पे भी कौम से झूठ बोला जा रहा है, फरेब किया जा रहा है, और एक आईएमएफ को खुद आना पड़ा मैदान में वज़ीर आज़म के झूठ की तरदीद करने के लिए। ये सब कुछ तब हो रहा है जब हमारे रिजर्व्स 5.8 अरब डॉलर के करीब हैं, लेकिन अगले हफ्ते वो 4.5 अरब डॉलर हो जाएंगे, क्योंकि 1 अरब डॉलर की यूएई के लोन्स की पेमेंट जो है वो नेक्स्ट वीक ड्यू है। और जिस नहज पे हम आ चुके हैं, एलसीज खुल नहीं रही, आप सबको पता है, ज़बान ज़द आम है कि खाम माल की एलसीज खुल नहीं रही, जिसकी वजह से जगह जगह शॉर्टेजेस आनी शुरू हो गई हैं, रेट्स ऊपर जाने शुरू हो गए हैं। मल्टीनेशनल इंडस्ट्री से लेके लोकल इंडस्ट्री तक इस वक्त मेरा ख्याल है कोई 30 से 40% इंडस्ट्री आपकी पाकिस्तान में बंद ऑलरेडी हो भी चुकी है। और जो इंडस्ट्री बंद नहीं हुई इस 30 से 40% में, वो कम अज कम अपनी आधी से भी कम कैपेसिटी पे चल रही है। आपके मुल्क में एक तवानाई का बहरान है। उसकी वजह यह नहीं है कि आपके पास जनरेट करने के लिए कैपेसिटी नहीं है। उसकी एक्चुअली इस वक्त जो बिजली की मांग है वो तो पिछले साल से भी कम है, पिछले सालों से कम है। और पिछले सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कम मांग पे भी, इससे ज्यादा मांग पे भी कभी 1 घंटे की लोड शेडिंग भी नहीं की थी। लेकिन उसकी वजह यह है कि नून लीग ने जो अपने हाथों से कोयले के प्लांट्स के दस्तखत किए थे, महंगे कोयले के, इंपोर्टेड कोयले के और महंगी इंपोर्टेड गैस के, आज वो खुद उसको उन्होंने बंद रखा हुआ है, क्योंकि वो प्लांट्स महंगी बिजली बनाते हैं और वो महंगी बिजली बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, और अगर पैसे हों भी तो इंपोर्टेड ईंधन इन प्लांट्स का मंगाने के लिए मुल्क में डॉलर्स मौजूद नहीं है। तो इस वक्त एक एनर्जी का, तवानाई का बहरान भी मुल्क के अंदर चल रहा है। गैर संजीदगी का ये आलम है कि वजीर खजाना ने जो जिद लगाई हुई थी कि जी मैंने रुपया मुस्तहकम करना है, 190 पे लेके जाना है, 190 पे तो वो नहीं आया, 225 226 पे है। लेकिन इस रेट पे भी बैंक्स आज एलसियां खोलने को तैयार नहीं है। इस रेट पे भी कोई भी बैंक डॉलर्स दस्तयाब करने को भी तैयार नहीं है। यहां तक कि ओपन मार्केट का तो रेट हमेशा ज्यादा होता है, लेकिन 3-4 रुपए ज्यादा होता था, आज वो रेट कुछ 40 से 50 रुपए ज्यादा है। तो ये जो 226 रुपए का रेट है, ये सिर्फ वजीर खजाना के एक कागज पे लिखा हुआ है, इसका मईशत से अब कोई ताल्लुक नहीं रहा। ये जो इंटर बैंक रेट है हमारा रुपए का, ये अब काफी हद तक बिल्कुल बेमानी हो चुका है। हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदे मुख्तलिफ मुल्कों में जा रहे हैं और पैसों की खातिर जा रहे हैं, मजबूरन जा रहे हैं, जाहिर है। जब हम आए थे हुकूमत में, हमें भी जाना पड़ा था, क्योंकि नून लीग ने अपने आखिरी दौर में जो 2013 से 18 का था, ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि जब इमरान खान साहब भी आए हुकूमत में, तो हमें दोस्त ममालिक से मदद लेनी पड़ी, और ये नून लीग की कारकर्दगी थी जिसकी वजह से ये हुआ। जब हमने अपनी पॉलिसीज रोल आउट की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी दोबारा फिर जरूरत नहीं पड़ी, और हमारे हमेशा जो प्रोजेक्टेड इनफ्लोज होते थे वो प्रोजेक्टेड आउटफ्लो से ज्यादा होते थे हर साल। यही वजह है कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर 21 अरब डॉलर की सतह तक भी गए। लेकिन नून लीग की ये जो पिछले 7-8 माह में बतदरीज गिरावट आती रही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, और जिसका नतीजा ये है कि आज हमारे नुमाइंदगान को दोबारा दोस्त ममालिक के पास हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, और ये हमारे लिए एक शर्मिंदगी का मुकाम होना चाहिए। आईएमएफ अब बहुत ज्यादा सख्त शराइत
ہمیں منوانے کا کہے گا اور ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ ہم ان شرائط کو مانیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اب معیشت بہت بگڑ چکی ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ رجیم چینج آپریشن مارچ میں نہ ہوتا تو آپ کا روپیہ بھی اتنا ڈی ویلیو نہ ہوتا, آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز بھی اتنے, زر مبادلہ کے ذخائر بھی اتنے کم نہ ہوتے, آپ کے ملک کے اندر اتنی انڈسٹری بند ہی نہ ہوتی, اور آپ کا گروتھ مومنٹم بھی ڈسپائٹ چیلنجز وہ کنٹینیو رہتا. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا, اور اب پچھلے 8 سے 10 ماہ میں کیونکہ مسلسل فری فال ہے, کوئی ایسی کنسرٹڈ پلانڈ انٹرونشن نہیں ہوئی, اگر ہوئی ہے تو مجھے ضرور بتائیں, کہ جس سے یہ معیشت کا فری فال رکے. اور اب معیشت اس نہج پہ آ گئی ہے کہ آئی ایم ایف کی اتنی کڑی شرائط ہمیں ماننی پڑیں گی کہ ان شرائط سے بھی کافی زیادہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا, اور یہ مہنگائی جو بھی 25% پہ ہے, میرا خیال ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں ایون اگر ہم آئی ایم ایف کا پروگرام ایکسیپٹ کر لیں تو یہ 30 سے 40% تک بھی جا سکتی ہے. تو بہرحال سختی جو ہے اب وہ یہ اس نہج پہ لے آئے ہیں پی ڈی ایم حکومت ملک کو کہ سختی دونوں جانب ہے. آئی ایم ایف کے پاس جائیں تب بھی سختی ہے, نہ جائیں تو اور بھی زیادہ سختی ہے. تو یہ ایک خیر نہ جائیں تو میرا خیال ہے پھر تو ایک فل بلون کرائسس ہے. ایک میں اور بات جو آج یہاں رکھنا چاہتا ہوں, اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اور مٹیریل فیکٹ ہے اکانومی کے بارے میں جس پہ شاید توجہ نہیں دی جا رہی, کہ آپ کا آئی ایم ایف کا یہ موجودہ پروگرام جون کے اندر ایکسپائر ہو رہا ہے, اور آئی ایم ایف اپنے میٹرکس اور اپنے ٹی او آرز کے تحت پروگرامز کو ایکسٹینڈ نہیں کرتی. نیا پروگرام جو ہے وہ حکومت کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. آئی ایم ایف انٹرمز حکومت کے ساتھ بھی پروگرامز جو ہیں وہ نیگوشیٹ نہیں کرتی, اور آؤٹ گوئنگ حکومتوں کے ساتھ بھی وہ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں پالیسی ڈیسیجنز لیتے ہوئے. اور ایسے آئی ایم ایف کے پروگرام, کیونکہ وہ ایک آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اور آپ ایسے پالیسی ڈیسیجنز لاک کر رہے ہوتے ہیں معیشت کے اندر جنہوں نے کم از کم 3 سال چلنا ہوتا ہے, 2 سے 3 سال, تو ظاہر ہے وہ اگلی حکومت نے آ کے اس کی امپلیمنٹیشن اور ایکسیکیوشن کرنی ہوتی ہے. تو جانے والی حکومت ان کی اس طرح بائنڈنگ کمٹمنٹس جو ہے اس سے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. تو بہت ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں جون سے پہلے ایک نئی منتخب حکومت موجود ہو جو 5 سال کے لیے ہو, اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایک فریش پروگرام کے لیے انگیج کرے. میرا خیال ہے کہ ملک میں اگر اسٹیبلٹی آ جائے گی اور تو بہت سارے سینٹیمنٹ تو اسٹیبلٹی سے ہی ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا, لیکن بہرحال پھر بھی اگلی حکومت کو سنجیدہ بنیادوں کے اوپر اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جون سے پہلے, جون کے مہینے کے دوران ہی ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا اگلے پروگرام کے لیے, تاکہ کیونکہ اب یہ معیشت اگر تو یہ رجیم چینج آپریشن نہ ہوتا تو یہ جو 3 سالہ پروگرام تھا ڈسپائٹ کووڈ کے باوجود, اور یہ جو سپر کموڈٹی سائیکل آیا اس کے باوجود, ہم نے اس کو پازیٹیو نوٹ پہ ختم کر کے اپنی گروتھ ٹریجیکٹری کو اپنے اون پہ کنٹینیو کرنا تھا. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 3.5 سال میں 6% گروتھ, 10% لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ, ریکارڈ $32 ارب کی ایکسپورٹ گروتھ, ریکارڈ ایگریکلچر کی 4.5% گروتھ جو آج تک کبھی پہلے نہیں ہوئی, یہ سارا کچھ, یہ جو سارے ہم نے ریکارڈ توڑے, اور اس کے علاوہ اور بہت ساری اچیومنٹس, یہ سارا کا سارا سینٹیمنٹ اور یہ سارا کا سارا مومنٹم جو ہے یہ رائیگاں چلا گیا ہے. اور آج اس نہج پہ ہم کھڑے ہیں کہ ملک اگر ایک ہفتہ ڈیفالٹ نہیں کرتا تو اس کو بھی یہ جو ہماری نالائق حکومت ہے, پی ڈی ایم حکومت ہے, اس کو بھی ایز این اچیومنٹ سمجھی جاتی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روٹی کے لیے اور سستے آٹے کے لیے لائنز لگ گئی ہیں. ہمارے دور میں میڈیا کے اینکرز کی لائنز ہوتی تھیں جو جا کے گلی محلوں میں انٹرویو کرتے تھے, لیکن اب تو حقیقی بنیاد پہ بدقسمتی سے عوام کی لائنز جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں. عوام کے پاس کوئی اینکر تو نہیں جا رہا ان سے مہنگائی کا پوچھنا یا ان کا حال پوچھنا اس حکومت میں, لیکن عوام خود چیخ چیخ کے اپنا حال بتا رہی ہے. اور ایک شخص کی جان چلی گئی گزشتہ 2 روز پہلے سستے آٹے لیتے ہوئے. سستا آٹا لینے کے لیے اس شخص کی جس کی جان گئی, اس کی جان اتنی ہی قیمتی ہے جتنی جنہوں نے اربوں روپے کے NRO2 کے ذریعے اپنے کیس معاف کرائے ان کی جان قیمتی ہے. یہ لوگ بڑی بے شرمی کے ساتھ مطمئن ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ملک اب ادھر آ گیا ہے, توانائی کا بحران ہے, کوئی کہتا ہے کہ جی چکن کھانا چھوڑ دو, کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی یہ بحران آ جائے گا اور کوئی ایسا اس میں مسئلہ نہیں. دیکھیں یہ آپ لوگوں نے, ہم سب کو پتا ہے, پورے ملک کو پتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ. آپ آئے, آپ اپنے کیس ختم کرانے آئے تھے اور آپ نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. وقت پہ فیصلہ سازی آپ نے نہیں کی اور معیشت پچھلے 9 ماہ کے اندر اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ اب لوگوں کو جو آنے والا وقت ہے وہ بہت سخت ہوگا.
IMF کے ساتھ بھی سخت ہوگا اور IMF کی طرف اگر ہم نہ گئے پھر تو تباہی کا عالم ہوگا. کسی ہمیں ان کے منسٹر نے, اب یہ کچھ دن پہلے ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کی PTI کے وائٹ پیپر پہ, اور وہ چھوٹے چھوٹے نمبر لے کے ان کو سلائس کر کے اپنا اس کو سپن دینے کی کوشش کی. ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے, لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ آئندہ کا راستہ بھی بتا دیں گے کوئی 2 منٹ کے اندر. کوئی راستہ نہیں بتایا گیا. توانائی کا منسٹر یہ نہیں بتا رہا کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے اور اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. اسی طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اب تک قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا کہ یہ جو معیشت کی عالم آ چکا ہے اسے کیسے نکالنا ہے انہوں نے, وہ بھی سین سے بالکل غائب ہے. ایک رڈر لیس حکومت, یعنی یہ وہ حکومت ہے جس کا کوئی رڈر نہیں, کہ جس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, جو صرف اپنے ذاتی عزائم کے لیے آئی تھی اور واپس ہی اپنے بیرونی محلات میں چلے جائیں گے اور یہاں پہ ایک بار پھر کرائسس چھوڑ جائیں گے. تو NRO2 کی ہم نے قیمت تو ادا کر دی ہے, لیکن ہمیں مزید قیمت ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں فوری طور پہ ایک نئی منتخب حکومت کو لے کے آنا چاہیے تاکہ ریسکیو اور ریکوری کا پلان, اب تو ریسکیو, اسٹیبلائزیشن اور پھر ریکوری کا پلان بنے گا. اور یہ سارے, ایک ایسی حکومت یہ فیصلہ سازی کر سکتی ہے جس کے آگے 5 سال کا رن وے ہو, جو مستحکم ہو, جو لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکے, اور ایک ایسا لیڈر جس پہ لوگوں کو اعتماد ہو کہ بھائی یہ کوئی اپنے کیس معاف کرانے کے لیے نہیں, یہ دن رات ایک کر کے, بے شک سخت فیصلے کرنے پڑے لیکن دن رات ایک کر کے ہمارے لیے یہ کوشش اور جدوجہد کر کے اس ملک کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرے گا. یہ صرف اپنے کیس معاف کرا کے واپس سرے محل یا ایون فیلڈ نہیں چلا جائے گا, یا یہ اپنے نواسوں کو یا پوتوں کو سیاست میں لانے کے لیے راہ ہموار نہیں کرے گا. تو ہمیں اس وقت ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے. یہ ملک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اور یہ جو میں نے آپ کو غیر سنجیدگی کا عالم بتایا اس حکومت کا, یہ بہت تشویشناک بات ہے. نہ اس سے زیادہ حالات کبھی خراب ہوئے ہیں اور نہ اس سے زیادہ غیر سنجیدہ اور غیر مقبول حکومت پاکستان نے دیکھی ہے. غیر مقبول حکومتیں لوگ کرائسس سے نہیں نکال سکتی ملکوں کو, اور غیر سنجیدہ حکومتیں فیصلہ سازی نہیں کر سکتی. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد ہی حالات جو ہیں وہ بدلیں گے, لوگ ہوش کے ناخن لیں گے اور ہم فوری طور پہ ایک نئے الیکشنز کی طرف جائیں گے اور اس ملک کو ایک نئی قیادت دیں گے تاکہ ایک پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ IMF سے بھی انگیج کیا جا سکے اور اس معیشت کو دوبارہ اس کے پیروں پہ کھڑا کیا جا سکے. جی کچھ صاحب یہ بتا دیں کہ جیسے آپ نے معیشت پاکستان کے زراعت کی بات کی, اب اس وقت حالات پاکستان میں یہ کہ آٹا 160 170 روپے کلو تک پہنچ چکا ہے, عوام رو رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں. دوسرا حکومت کہہ رہی ہے کہ گاڑیاں امپورٹ کرنے کے لیے LCs کھولنے کے گورنمنٹ پلان کر رہی ہے. تو دونوں چیزوں کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہارمنی نہیں ہے ان کی پالیسیز کے اندر, اور یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ایک طرف ہمارے انہی پالیسیز کی وجہ سے جو اس وقت جو سب سے امپینڈنگ کرائسس آپ کے پاس آنا ہے وہ خدا نخواستہ فوڈ شارٹیجز کا ہے, یعنی کھانے پینے کی اشیاء کی شارٹیجز کا, اور یہ بڑا سخت کرائسس آنا ہے. اس کے اوپر اس وقت ایک علیحدہ ٹاسک فورس ہونی چاہیے تھی جو آپ کے ملک میں تمام اناج کی اور گندم کی جو مقدار ہے ایٹ ایک مناسب دام کے اوپر اس کو انشور کرتی. انفارچونیٹلی یہ ملک تو ایسے بے لگام گھوڑے کی طرح چھوڑا گیا ہے کہ جو اپنی ڈائریکشن میں چلی جا رہا ہے اور تباہی کی جانب چلا جا رہا ہے, اور کوئی پلاننگ یا کوئی کسی قسم کی سینٹرلائزڈ ہمیں پلاننگ نظر نہیں آ رہی. ہمارا صاحب حکومتی وزراء یہ کہتی ہیں کہ جیسے کہ یہ IMF پروگرام جو ہے وہ آپ ہی گورنمنٹ میں اس کا آغاز ہوا تھا, اور یہ مائنز بھی آپ ہی لگا کر گئے تھے کہ آنے والی گورنمنٹ کے لیے آپ کو اس چیز کا اعتراض ہو گیا تھا کہ حکومت تبدیل ہونے جا رہی ہے, تو یہ آپ مائنز لگا کر گئے کہ آنے والی گورنمنٹ کو معاشی میدان میں جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. تو نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایسی مائنز لگائی ہوتی ہیں, ہماری اکنامک پالیسیز ٹھیک نہ ہوتی تو ہمارے اپنے وقت میں یہ مشکلات آ جاتی نا. اور ہم نے ایسا کیا کیا, ہمیں 8 اپریل کو جب مسلم لیگ نون نے اور PDM نے یہ ووٹ آف کانفیڈنس پیش کیا, اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس پیش کیا جائے گا. اس وقت تو صرف ڈونلڈ لو کو پتا تھا یا چند لوگوں کو پتا تھا, ارباب اختیار کو پتا تھا, یا یہ PDM کی جماعتوں کو پتا تھا. ایون PDM کی جماعتوں کے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی ان کو بھی نہیں پتا تھا. تو ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے ہمارے پاس. تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی, ورلڈ بینک کی اور IMF کی رپورٹس آپ ہمارے آخری چند ماہ کی اٹھا کے دیکھ لیں, کسی ایک میں کوئی اندیشہ بھی ظاہر کیا گیا ہو کہ معیشت کا کوئی بحران آنے والا ہے, کیا کوئی پالیسی ٹھیک نہیں ہے. کمپلیمنٹری رپورٹ, بائی اینڈ لارج کمپلیمنٹری رپورٹس تھیں, حالانکہ ان میں تنقید بھی ہوتی ہے ان کی رپورٹس میں, لیکن اور بات ہو رہی تھی سسٹینیبل گروتھ کی, یعنی ایک ایسی گروتھ جو آپ کے ڈیفیسٹس کو انلارج نہیں کرے گی. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ آلریڈی شرنک ہونا شروع ہو گیا تھا, آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز ایک کمفرٹیبل پوزیشن پہ تھے, کوئی فائنینسنگ گیپ نہیں تھا ملک میں مارچ تک. فائنینسنگ گیپ کا مطلب یہ ہے
کہ جہاں پہ آپ کے جو پروجیکٹڈ انفلوز ہیں اور پروجیکٹڈ آؤٹ فلوز ہیں اس میں گیپ ہوتا ہے، اور آپ کی ڈیٹ سروسنگ ریکوائرمنٹس میں اور آپ کی ارینج فائنینسنگ میں جس طرح اس سال 8-10 ارب ڈالر کا گیپ ہے، کوئی ایسا گیپ ہمارے 3 سالوں میں نہیں تھا. اور ہاں ہمارے لیے تو یہ ایک حیرانگی کی بات تھی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا. کوئی اس کا ہمیں پہلے نہ آثار تھے نہ کچھ تھا. یکدم یہ ضرور ہمیں پتا تھا کہ کوئی ایک سازش بنی جا رہی ہے، لیکن یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ 8 مارچ کو لا کے لوٹے پیدا کیے جائیں گے اور 20 لوگوں کا ضمیر جاگا جائے گا، اور اس کے بعد یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے ہمیں ختم کر کے ایک پاکستان کی سب سے مقبول اور سب سے بڑی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے گا. تو میں ابھی سیاسی معاملات پہ تو خیر آیا نہیں، کہ جہاں پہ جب یہ معیشت کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا تھا تو سیاست میں کیا ہو رہا تھا وہ تو ایک علیحدہ داستان ہے، ایک پاکستان کی تاریخ ترین داستان ہے جس کو آپ کوئی تاریخ کے صفحوں سے مٹا نہیں سکے گا. جی سر میرے 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہوا تھا، ابھی بھی ریسنٹلی آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ بھی سامنے آئی ہے جس کے مطابق جو کمرشل صارفین ہیں جو بجلی استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے 31 روپے، اور جو ڈومیسٹک یوزر ہیں ان کے لیے 12.4 اب جو ڈیمانڈ ہوئی جی 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 اور جو گیس استعمال کرنے والے کنزیومر ہیں ان کے لیے 200% سے زائد اضافی فیس ہے. اچھا، ہمارے ٹائم میں ایسی کوئی آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ نہیں تھی. میرے ٹائم پہ جو لاسٹ میری اکتوبر اب مصدق ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو برے حالات بتا رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں برے حالات ہیں. ہم نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہم جاتے ہوئے جو گیس سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے اس کو 1000 تک کم کر کے جائیں گے. اچھا، میں ذرا پہلے آپ کو آئی ایم ایف کی بات بتا دوں. یہ غیر سنجیدہ سے جو بیانات ہوتے ہیں وہ تو آئی ایم ایف کی کوئی ایسی شرط پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کی تھی کہ ڈالر جو ہے وہ 226 کا ہو جائے گا، اوپن مارکیٹ میں 250-60 کا ملے گا، یا بجلی کا نرخ جو ہے وہ 45 روپے کا ہو جائے گا اور 30 روپے اور بڑھانے پڑیں گے. ٹوٹل اکتوبر 2021 میں جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا تو ہم نے جون تک 2 روپے 61 پیسے یونٹ بڑھانا تھا. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے دور میں 16 روپے کا یونٹ تھا انڈسٹری کو اور 12 روپے کا اضافی یونٹ جاتا تھا. اور سردیوں میں یہ اسکیم گھریلو صارفین کے لیے بھی تھی کہ آپ جتنا اضافی یونٹ استعمال کریں گے وہ آپ کو 12 روپے 12.5 روپے کا ملے گا. یہ اب آئی ایم ایف آپ سے اس لیے ڈیمانڈ کر رہا ہے کیونکہ آپ کا جو انہوں نے جو بجلی گھر امپورٹڈ ایندھن پہ لگائے تھے وہ سارے ڈالر انڈیکسڈ کانٹریکٹس میں تھے. جب آپ کا ڈالر چلا گیا 180 سے 226 پہ تو ظاہر ہے کہ اس کا فیول مہنگا ہو گیا اور وہ بجلی بنانے کی کاسٹ مہنگی ہوگی، ان کی کیپیسٹی پیمنٹس بھی بڑھتی جا رہی ہیں بہت زیادہ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی کاسٹ کو اس کے برابر لے کے آئیں. اب ہمارے دور کے اندر ہمارے آخری سال میں کچھ 100 ارب روپے سرکولر ڈیٹ میں سالانہ اضافہ رہ گیا تھا صرف، جب ہم آئے تھے 450 ارب تھا. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ قیمتیں بڑھ رہی تھیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہو گیا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ نئے کیپیسٹی پیمنٹس آ گئی 450 ارب سے جب ہم چھوڑ کے گئے تو 1000 ارب پہ تھے، تو اس کے باوجود آپ کی سرکولر ڈیٹ میں اضافہ 450 ارب سے کم ہو کے صرف 100 ارب روپیہ سالانہ رہ گیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، اور اس سال ہم نے نیگیٹو میں جانا تھا. اس وقت ان کے 9 ماہ کے اندر جو ہم 100 ارب پہ اضافہ لے کے آئے تھے وہ واپس 450 ارب پہ چلا گیا. اب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو واپس آپ لے کے آئیں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جس روڈ میپ پہ چھوڑ کے گئی تھی. تو مس مینجمنٹ، یہی میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف کی کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ ڈالر کتنے کا ہونا چاہیے یا بجلی کا نرخ جو ہے وہ تو سرکولر ڈیٹ سے ڈرا کرتی ہے نا آپ کا کہ آپ کے خسارے کتنے بڑھ رہے ہیں اور اسے کم کرنے کے لیے آپ کو کتنی ایڈجسٹمنٹ چاہیے. یہ کیونکہ معیشت اب اس نہج پہ آ گئی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سخت فیصلے انوائڈیبل ہو گئے ہیں، اور یہ سارا کا سارا جو فری فال ہوا ہے یہ سارا کا سارا پچھلے 9 ماہ کے اندر ہوا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے آئی ایم ایف پروگرام کے اوپر. اسحاق ڈار صاحب لڑے بیٹھے ہیں آئی ایم ایف سے، اور شہباز شریف صاحب کا جو جھوٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک ٹیلی فون کال کے اوپر بھی انہوں نے سیاست کھیلنے کی کوشش کی اور ایک اپنا من پسند بیانیہ آئی ایم ایف کو خود آنا پڑا میدان میں ان کی بات کو تردید کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موجودہ حکومت کے پاس نہ تو پولیٹیکل سپیس ہے نہ ہی ان کے پاس فیصلہ سازی کی قوت ہے. یہ ایک ٹوٹی پھوٹی حکومت ہے جو بیساکھیوں پہ کھڑی کی گئی ہے، اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو آپ نے دیوار سے لگایا ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک میں سیاسی استحکام بھی آ جائے گا اور معاشی استحکام بھی سارے کے باوجود. ایسے تو نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ امپورٹس ریڈیوس بائی 16.2%، اور تیسرا انہوں نے کہا ہے ریونیو کلیکشن آر ایس 3429 بلین یعنی 17.4% انکریز. اچھا دیکھیں 17.4% انکریز کا مطلب ہے کہ ان ریئل ٹرمز آپ کا ریونیو ڈکریز ہوا کیونکہ 25% تو مہنگائی ہے صرف.
25% तो रुपए की वैल्यू कम होगी। अगर 17% आपका बढ़ रहा है तो इसका मतलब है 8% इन रियल टर्म्स आपका रेवेन्यू गिर गया, टैक्स टू जीडीपी आपका गिर गया। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो बात की रेवेन्यू करंट अकाउंट डेफिसिट, आपने सारे मुल्क की इंपोर्ट बंद कर दी है, आपने एलसियां चोक कर दी हैं, आपने मुल्क की मईशत का गला घोंट दिया है और आप कह रहे हैं कि जी ये देखो ये मेरा करंट अकाउंट नीचे आ गया। ऐसे तो नहीं, या तो वॉलंटरीली नीचे आता है ना, आपके खाम माल आ नहीं रहा, आपके मुल्क में दवाइयां आ नहीं रही। भाई आप एक घर में आपके एक खानदान रहता है, उसको आप भूखा मार देते हो और आप कहते हो देखो मैंने बचत कर ली अपनी सारी तनख्वाह की इस साल। ये बात नहीं है। आपका करंट अकाउंट कम आने के बावजूद इस वक्त आपका फाइनेंसिंग गैप मौजूद है और आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नीचे जा रहे हैं। करंट अकाउंट नीचे आने का तो मकसद ये है ना कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में डिप्लीशन यानी कमी खत्म हो जाए। वो तो नहीं हो रही, वो तो आगे से भी ज्यादा तेज पकड़ गई है। आपके इंपोर्ट से ज्यादा आपकी एक्सपोर्ट नीचे आ गई है, आपकी एक्सपोर्ट भी नीचे आ गई है, उसका भी फिर ये जिक्र करें। तो ये जो इशारियां हैं ना, इस तरह सेलेक्टिवली इनको यूज करने का वक्त चला गया है। ये पीटीआई के दौर में ये पीडीएम किया करती थी जब अपोजिशन में थी, तो अब इन्हें ये याद रहना चाहिए कि अब ये अपोजिशन में नहीं, अब ये गलती से हुकूमत पे मुसल्लत कर दिए गए हैं तारीख के एक हादसे के जरिए। अब इनको इन डेटा पॉइंट्स की मैनिपुलेशन से निकल के मईशत को संजीदगी से लेना चाहिए और ये इन बचगाना चीजों से बाहर निकल जाना चाहिए। ये इनको तो उड़ा के रखा जा सकता है। आप देखें 25% महंगाई के बावजूद 400 अरब का दिसंबर का शॉर्टेज है, दिसंबर तक का एफबीआर के रेवेन्यू कलेक्शन में 25% महंगाई के बावजूद, 25-30%, 40% डिवैल्यूएशन के बावजूद रेवेन्यू शॉर्टफॉल आ गया। और ये जो करंट अकाउंट का खसारा है, आज आपकी जरा ये एलसीआं खोलने की आप इजाजत दें ना, जो हेल्ड अप पेमेंट्स हैं, जो कमर्शियल लोग एलसीआं खोलना चाहती हैं, ये फिर देखें करंट अकाउंट के वापस कैसे चढ़ता है। देखें वो मेरा ख्याल है वो अवाम की चमड़ी की बात कर रहे थे। और दिसंबर अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक पीटीआई ने, आप जैसे सीनियर रहनुमाओं ने क्या तज्जिया किया कि आपकी हुकूमत में साजिश में मुलव्वस डोनाल्ड लू थे या जनरल बाजवा थे? देखें अब तो खैर इस पे इमरान खान साहब ने खुद बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू कर दी है कि किस तरह यहीं से लॉबिंग जो थी वो हुसैन हकानी के जरिए शुरू की गई अमेरिका के अंदर, और फिर अमेरिका से वापस ये सारी चीज़ें कहलवाई गई। अमेरिका से भी नहीं बल्कि मेरा ख्याल है उनके जो डोनाल्ड लू साहब, जो उनके जूनियर एक असिस्टेंट स्टाफ ऑफिसर हैं जो साउथ एशिया को, पाकिस्तान को देखते हैं, उनके जरिए कहा गया। लेकिन उसकी लॉबिंग जो है वो सारी यहाँ से हुई और इस पर इमरान खान साहब ने भी काफ़ी सेर हासिल गुफ्तगू की है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब सारी बातें तो कौम के सामने खुल के आ गई हैं। बयानियाँ जो अब बयानिए की बात से अब हम आगे जा चुके हैं। लोगों को सब पता है कि पिछले 8-9 महीने में क्या हुआ। लोगों को आप जितना मर्जी इश्तिहार दे के, जितना मर्जी चीख के ये हुकूमत समझा ले, लोगों को ये चीज़ वाजे नज़र आ चुकी है। अब तो जबर की बात ही है ना कि जबर से जितना आवाम को दबा लें उतनी देर ये हुकूमत कर लेंगे। लेकिन ऐसे आपकी मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क निकल जाना है। आप हमें तो दबा सकते हैं जबर से, मईशत को तो नहीं चला सकते ना आप जबर से। जी उससे पहले फ्रेश मैंडेट की जरूरत है। जी बिल्कुल। 5.8 बिलियन आपके रिजर्व में, अगर इंटर्न गवर्नमेंट आ जाती है डिफॉल्ट नहीं हो जाएगा। देखें बात यह है कि आईएमएफ इंटरिम गवर्नमेंट से यूजुअली बात नहीं करती। उसकी वजह यह है कि इंटरिम गवर्नमेंट के पास पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेने का कानूनी मैंडेट नहीं होता पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, और आईएमएफ का भी अपना टीओआर यही है कि वो हुकूमत जिसके पास मैंडेट हो वो उसी से बातचीत करती हैं। जाहिर है इखलाकी तौर पे भी ये आप ये बात देखें ना कि जिस हुकूमत ने हुकूमत करनी है और जवाबदेह होना है अपनी पॉलिसियों के लिए, वही अगले 2-3 साल के लिए आईएमएफ के साथ कोई फॉर्मेट तय करेगी ना। तो वो आईएमएफ भी इस मामले में ज्यादा कंफर्टेबल एक नई हुकूमत के साथ ही होगा, इनके साथ तो नहीं होगा। इसलिए हमें अब जिद छोड़ देनी चाहिए। ये अब बात काफी बिगड़ गई है मईशत की और ये लोगों की जानें चली गई हैं सस्ते आटे की खातिर। तो मेरा ख्याल है हमें जिद छोड़ के अब हमें होश के नाखून नहीं आपने एलएनजी लेके लोगों को सस्ते दामों में सियासी मकासद के लिए दी है, जिससे अपने जो डेट है वो 700 बिलियन हो गए। अच्छा ये मैं अब आपको बताता हूँ। जो आपका पहला दूसरा वाला सवाल है, वो जो रिजर्व्स है हमारे, तो इन दौर में 21 अरब डॉलर सिर्फ स्टेट बैंक के रिजर्व्स गए ना यार। तो वो तो ये आप तो बात कर रहे हैं, दोनों के मिला के बात कर रहे हैं कि 10 अरब डॉलर। हमारे दौर में तो सिर्फ स्टेट बैंक के रिजर्व्स 21 अरब डॉलर तक गए थे। जब इन्होंने एलएनजी के प्लांट्स लगाए टेक और पे के, और आपको पता है बड़े स्कैंडलस तरीके से ये प्लांट्स लगे थे और ये जो सौदे इन्होंने किए बाहर से, तो इन्होंने 7
ایک اور قانون پاس کر دیا کہ آپ جو آپ کا گھریلو صارف ہے یا جو دوسرا کسٹمر ہے جو پرانے کانٹریکٹ پہ ہے اسے آپ LNG کی قیمت نہیں لے سکتے. یہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں, یہ مسلم لیگ نون نے کیا تھا. اور 2-3 سال ہم چھوٹے صوبوں کے ساتھ انگیج رہے کہ اس کو ہم بدلیں اس قانون کو, اور فائنلی فروری 2022 میں اس سال ہم نے اس قانون کو بدل دیا. اور پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز سے فروری میں میرا خیال ہے کہ یہ پاس ہو گیا تھا نیشنل اسمبلی سے, جنوری یا فروری میں, اور اس سے اگلے ماہ یہ پاس ہو گیا تھا سینٹ سے, اور ہم اس کو اس بجٹ کے اندر نافذ کرنے لگے تھے. لیکن اس دوران ہماری حکومت چلی گئی. انہوں نے ابھی تک اس کو نافذ نہیں کیا. وہ قانون بنا پڑا ہے, وہ ابھی تک نافذ نہیں ہوا. اس کو انہوں نے اس کے جو پازیٹیو امپلیکیشنز آنے تھے وہ نہیں آئے, جس کے نتیجے میں صرف دسمبر کے ماہ میں مسلم لیگ نون حکومت نے 150 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ میں گیس کی ایڈ کیا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا پاس کیا گیا ویکو کا بل ابھی تک انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا. ایک سوال, آپ نے 2-3 بار ایک بات ریپیٹ کی کہ جو PTI ہے اس کو دیوار سے لگا دیا گیا. اب جبکہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ وہ نیوٹرل ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے, اور PTI نے کراچی سے اچھی خاصی سیٹیں لی تھی, بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ ہونے کو ہیں, تو PTI اپنا مستقبل کیا دیکھ رہی ہے بلدیاتی انتخابات میں؟ دیکھیں, اب معاملات پولیٹیکل انجینئرنگ سے آگے چلے گئے ہیں, اور اس وقت کوئی بھی انتخاب ہوئے گا, چاہے وہ بلدیاتی ہو, چاہے وہ جنرل الیکشن ہو, چاہے وہ ضمنی انتخاب ہو, صوبائی ہو یا قومی ہو, وہ پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی. اور یہی وجہ ہے کہ انتخاب کے میدان سے فرار اختیار کی جا رہی ہے. تو جہاں تک نیوٹرلز کی آپ نے بات کی, جس طرح پاکستان کو آزادی نہیں, اب حقیقی آزادی کی ضرورت ہے, اس طرح ہمیں حقیقی نیوٹرلز کی ضرورت ہے.